نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت واسطے درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ کلتی لتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ۔ زینت محفل عالی مرتبت معزز علماء کرام، حاضرین محفل، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اور آپ اس وقت عاشق مدینہ جناب چودھری ساجد حسین مرحوم آپ دی روح نو ایصال ثواب کرن واسطے کل شریف دے عنوان دے نال منعقدہ محفل پاک دے اندر حاضر ہاں۔ جناب خضر حیات صاحب، رفعت حیات صاحب، شوکت حیات صاحب، بابر حسین صاحب اور چودھری اویس صاحب اور پورے خاندان دے نال اس دکھ دی گھڑی وچ اسی شرکت واسطے بھی حاضر ہاں اور اللہ دی بارگاہ وچ دعا کرن واسطے بھی حاضر ہاں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم مرحوم دی قبر نو باغات جنت وچوں ایک باغ بنائے، اور جس طرح ماں دے رحم تو لے کے زندگی دی آخری سانس تک مالک نے ہر دور وچ انہاں تے اپنے کرم دیاں بارشاں فرمائیاں نے، اسی طرح قبر وچ بھی اللہ اپنے کرم و رحمت دے نال نوازے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے ایک فرمان تو گفتگو دا آغاز کر رہے ہیں۔ امام غزالی فرماندے نے کہ اگر تینوں کسی دا جنازہ پڑھن دا موقع ملے ہے تو جنازہ پڑھ کے تو رب دا شکر ضرور کریں۔ کسی نے پوچھا کہ حضور جنازہ پڑھ کے تو اللہ دا شکر کیوں کیتا جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ شکر کر، اس نے تینوں توبہ دا ایک موقع اور دے دیتا ہے، اس نے تینوں ایک موقع اور دسے ہے کہ بندے تو سدا اتھے بیٹھ نہیں رہنا۔ حضرت غوث اعظم فرماندے نے قبرستان دے کنارے جا کے تو قبراں نو دیکھو، اگر تختیاں نے تے تختیاں پڑھ کے دیکھو، اور پھر اپنے آپ وال غور کر کہ کس وجہ تو اپنے مالک تو دور ہو گئے ہیں۔ اگر تینوں اپنی جوانی تے مانے تے تیرے تو ود جوان بھی لیٹے ہوئے نے، اگر تینوں اپنے حسن تے مانے تے وقت دے یوسف بھی اتھے لیٹے ہوئے نے، اگر تینوں اپنی دولت تے مان ہے تے بڑے بڑے بادشاہ انہاں دی قبراں دے نشان بھی مٹ گئے۔ آ بندے اپنے اللہ نو راضی کر لے۔ قرآن کریم فرقان حمید دے جو الفاظ تلاوت کیتے نے انہاں دے تحت چند ایک بات عرض کرنیاں نے۔ میری آمد دا مقصد یہ ہے کہ میں آپ نو فکر آخرت دے سکاں، اللہ رب العزت دی طرف اور سرکار دی شریعت دی طرف تواڈے دلاں نو مائل کر سکاں۔ بالکل مقصد لے کے نہیں آیا کہ میں تواڈی طبیعت راضی کراں تاکہ تسی مینوں پیسے دیو۔ جو رزق ہے وہ اللہ نے دینا ہے، دنیا سارے دروازے بند کر دے وے جدوں او کھولی رکھدا ہے تو رزق کدی روک نہیں سکدا۔ میں صرف آیا اس وجہ تو کہ تانوں فکر آخرت اس دے بارش کوئی بات عرض کراں۔ تساں نے بڑی توجہ نال میری گفتگو سننی ہے، اور اگر سبحان اللہ کہنے تے طبیعت آوے تو نیت پہلے ایک کر لو کہ جتنی دفعہ سبحان اللہ کہاں گے وہ ہر سبحان اللہ دا ثواب چودھری صاحب دی روح نو ایصال کر رہے ہیں۔ بلکہ کسی بھی محفل دے اندر، محفل میلاد ہوئے، محفل 11ویں ہوئے، محفل عظمت آل رسول ہوئے، محفل عظمت اصحاب پیمبر ہوئے، کسی محفل وچ بیٹھو تے نیت یہی کر لو
کہ جتنی واری سبحان اللہ کہاں گے اپنے خاندان دے مرحومین اور حضور دی پوری امت دی روح نو ثواب پیش کر دے ہاں تسی سبحان اللہ بھی کہندے رہو گے تے قبراں وچ تہاڈی طرفوں تحفیاں دا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تینوں اپنے کرم والے رب کو دور کر دیتا ہے۔ تساں اور میں نے ذرا غور کرنا ہے کہ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ ساڈے کولو تہجد دے سجدے اج ادا نہیں ہو رہے ہیں۔ اس بات تے غور کرنا ہے کہ ساڈے گھر وچوں نہ فجر تو بعد اج قرآن دی تلاوت دی آواز کیوں نہیں آندی۔ اس بات تے غور کرنا ہے کہ یاراں کول بہن دا وقت تو ہے لیکن نہ عشاء دی نماز واسطے مسجد جان دا وقت کیوں نہیں۔ اسی کس وجہ تو اپنے اللہ کو دور ہو گئے۔ او کریم رب ایک آواز تے بخشن واسطے تیار ہے۔ او کریم رب دی کرم نوازیاں دیکھو، بچہ جدوں ماں دے پیٹ وچ ہوندا ہے نا تو باہر دی ہوا اگر اندر چلی جائے تو بچہ مر جاندا ہے۔ او 3 چلیاں دے اندر ہے، ایک سوئی دے نکے دے برابر بھی چلی سوراخ ہو جاوے تو بچے دی زندگی نو خطرہ پہ جاندا ہے۔ جتھے باہر دی ہوا نہیں جا رہی نا میرا رب اوتھے بھی تینوں سانس پیا دیندا ہے، اور پوری دنیا دے ڈاکٹر مل کے جس جگہ تے تینوں خوراک نہیں دے سکدے میرا رب اوتھے تینوں رزق بھی پیا دیندا ہے۔ تو میرے بھائیو ذرا غور کرو، اج رزق کمان وچ اسے دی نافرمانی کر کے جدوں حرام کمانا ہے، سوچ جدوں کوئی نہیں سی دے سکدا رب تے اوتھے بھی تینوں پیا دیندا سی نا، جدوں کوئی نہیں سی پہنچا سکدا رب اوتھے بھی تے پہنچا رہا سی نا۔ تو جنہیں ماں دے پیٹ وچ رزق بند نہیں ہون دتا وہ دنیا وچ کدوں تیرا رزق بند ہون دے گا۔ تو تیرا مقصد رزق دی فکر نہیں، تیرا مقصد ہے رازق دی فکر کر کہ میرے کولو مالک دی بارگاہ دی حاضری قضا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ساری زندگی دا مقصد یہ ہے کہ اسی عبادت واسطے بنے ہیں۔ قرآن کریم وچ اللہ نے خود فرمایا، اللہ فرماندا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اساں نے انسان اور جن نو پیدا کیتا ہے اپنی بندگی واسطے۔ انسان دی زندگی دا مقصد اساں کی سمجھ لے؟ میں دعوت فکر دینا پڑیال اور گرد و نواح تو آن والو، تسی بازار پھر رہے ہو وہ نا، اور اگر بازار بھرے وچ سارے مسلمان ہون لیکن ایک بھی سکھ آئے گا تے اپنی پہچان رکھ لے، تو انہوں کسی کو نہیں پوچھنا پوے گا یہ کون ہے، ادا حلیہ دسے گا کہ یہ سکھ ہے۔ یہودی اگر کسی جگہ تے پھر رہے ہیں تے یہودی اپنی پہچان رکھ دے، عیسائی نو دیکھو گے تو انہوں سمجھ آ جائے گی یہ عیسائی ہے، وہ اپنی پہچان رکھ دے۔ آخر تیرے کو لوگ کیوں پوچھنا پوندا ہے کہ تیرا مذہب کی ہے؟ تو اپنی پہچان کیوں کھو گیا ہے؟ تو تے چل رہا ہوویں تے تیرے چلن دا انداز دسے اے محمد عربی دا غلام پیا چلتا ہے۔ تو کسی جگہ تے بیٹھ کے بول رہا ہوویں تیری گفتگو دے مٹھے لفظ دسن انہیں آقا کریم کو لو بولن دا طریقہ سے کیا ہویا ہے۔ تو اسی نہ دور ہو گئے اپنے اللہ کو اور اپنے رسول کو لو۔ موت اس دا وقت لکھیا ہوئے ہے، کوئی ضروری نہیں کہ تو بیمار ہوویں گا تے پھر ہی موت آئے گی۔ چودھری صاحب بات کردے کردے اس دنیا تو چلے گئے، کیونکہ جدوں وقت آ جانا ہے نا پھر گھڑی اگے بھی نہیں اور گھڑی پیچھے بھی نہیں۔ اس دنیا تے بڑے بڑے آئے چلے گئے۔ میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے کہ کیا اسی اپنی آمد دا جو مقصد سی وہ پورا کر رہے ہیں؟ کریم رب سانو بلا رہے ہیں، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی احادیث دا نچوڑ اور قرآن دا خلاصہ یہ ہے
کہ دنیا دے ہر رشتے نو منانا مشکل ہے، رب نو راضی کرنا مشکل نہیں۔ وہ دو سجدیاں تے راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی اپنے مالک کو دور ہو گئے۔ کدی سوچیا کہ اس نے ساڈے تے کتنی کرم نوازیاں کی تھی؟ اس بات تے ذرا غور کرنا۔ وہ اتنا کریم رب ہے۔ میں ایک واقعہ عرض کر کے تو گفتگو نو اگے چلانا ہے۔ سعودی عرب دے ایک ڈاکٹر عمر 95 سال دی عمر وچ انہاں دا وصال ہویا۔ ڈاکٹر عمر ہڈیاں دا سپیشلسٹ ڈاکٹر سی اور کہندا ہے کہ میں اپنی زندگی چ ایک ایسا واقعہ دیکھیا میرے نال پیش آیا کہ مینوں یقین آ گیا کہ وہ رب اپنے بندیاں تے بڑا ہی کرم کردا ہے۔ کہندے نے کہ میں ایک میٹنگ وچ جانا سی اور اس میٹنگ وچ مینوں شامل ہونے واسطے جہاز دا ٹکٹ بھیجیا گیا۔ سعودیہ دے ایک دوسرے شہر جانا سی اور جو مختلف شہراں وچ اتھے گئے نے یا رہ کے آئے نے انہاں نوں پتہ ہے کہ بعض شہر ایسے نے کہ درمیان وچ 18 گھنٹے دی ڈرائیو ہے اور بہت دور دا سفر کر کے پہنچنا پیندا ہے۔ تو کہندے نے کہ میں ایئرپورٹ تے آ گیا، جہاز واسطے بولڈنگ کارڈ بن گیا، لیکن ایئرپورٹ تو اعلان ہویا کہ موسم اچانک خراب ہو گیا ہے اور جہاز نہیں پرواز کرے گا۔ کہندے نے میں پہنچنا بڑا ضروری سی۔ میں انہاں دے نال بحث بھی کیتی کہ میرا جانا ضروری ہے، میٹنگ بہت اہم ہے۔ انہاں کہا جی موسم اجازت نہیں دیندا، جہاز نہیں جائے گا۔ کہندے نے میں غصے چ آیا، میں رینٹ کار کرائے تے گڈی لے لئی۔ کہندے نے کہ میں پتہ کیتا تو 6-7 گھنٹے دا سفر سی تو میں نے گڈی چلا دیتی کہ میں پہنچنا ضرور ہے۔ 1 گھنٹہ سفر کیتا تو طوفان آ گیا۔ بادل دی گرج اور بجلی دی چمک اور پھر آندھی اور ریت دا طوفان تے ہوندا بھی بہت خطرناک ہے۔ کہندے نے میں رستہ بھول گیا، مینوں پتہ بھی نہ چلیا کہ میں رستہ بھول گیا۔ 3 گھنٹے ڈرائیو تو بعد میں ایک ریگستانی علاقے وچ گڈی چلا رہے ہیں۔ ایک چھوٹی جی آبادی کولو روڈ پہ گزردا ہے تو ایک مکان دے قریب جا کے گڈی خراب ہو گئی۔ کہندے نے مینوں بڑا غصہ اج میرے نال ہو کی رہا ہے۔ گڈی سٹارٹ کرن دی کوشش کراں، سٹارٹ نہ ہوئے تو میں سوچیا سامنے گھر تے اتھے جا کے نہ کہنا ہے کہ میں ٹیلی فون کرنا ہے، ٹیلی فون ہوئے گا میں گڈی منگا لواں۔ کہندے نے کہ میں اتریا، دروازے تے دستک دیتی تو اندروں ایک خاتون دی آواز آئی، جو بھی ہے آ جاوے، دروازہ کھلے۔ کہندے نے میں دروازہ کھول کے اندر گیا تو ایک بڈھی عورت ایک جھولے کول پنگوڑے کول بیٹھی ہے، بچہ پنگوڑے جی لیٹیا تے جھولا پی دیندی ہے۔ تو میں کہ اما مسافر ہاں، گڈی خراب ہو گئی ہے تے ٹیلی فون کرنا ہے۔ تو انہیں ہس کے کیا، بیٹا تو جس علاقے چ آیا اتھے فون بھی نہیں اور بجلی بھی نہیں۔ تو میں کیا میری گڈی خراب ہو گئی، میں ضروری جانا ہے۔ تو انہیں کیا بیٹا آ جا، ہن موسم صحیح ہوئے گا تو ادھر کوئی گڈی آئے گی۔ صحیح موسم ہوئے تے بڑی کم گڈیاں آندیاں نے، تو اندر آ جا، مہمان ہے، میں تیرے واسطے کھانا لگانی ہاں۔ اس نے مینوں کیا تو اس جھولے کول بیٹھ کے بچے نوں جھولے دے۔ وہ میرے واسطے کھانا لے کے آئی، میں کھانا کھان لگ پیا، وہ پھر جھولے کول بیٹھ گئی۔ تو کھانا کھاندیاں کھاندیاں ڈاکٹر عمر ہڈیاں دا سپیشلسٹ ڈاکٹر کہ جدی فیس دینی ہر بندے دے بس دا روگ بھی نہیں سی، کہندا میں بہت مہنگا ڈاکٹر ساں، پورے سعودیہ میرے جوڑ دا ڈاکٹر نہیں سی۔ تو میں اس خاتون کو پوچھیا، اماں یہ بچے نو ہر وقت جھولا دینی ہے، بچہ تیرا کی لگتا ہے؟ انہیں کیا میرا پوتر ہے۔ میں کیا اماں یہ جھولا روک دے؟ انہیں کیا نہیں، جھولا رکے گا تے بچہ روئے گا۔ میں کیا وجہ کہندی ہے ہڈیاں دے مرض وچ مبتلا ہے۔ میں کیا تو دا علاج کیوں نہیں کرایا؟ کہندی ہے بڑے ڈاکٹراں کو لے گئی ہیں لیکن ڈاکٹر کہندے نے کہ اسی دا علاج نہیں کر سکتے کیونکہ ساڈے کول اتنی مہارت نہیں۔ اس دا علاج پورے سعودیہ وچ ایک ڈاکٹر ہے، ریاض وچ رہندا ہے، ڈاکٹر عمر اس دا نام ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن اما وہ مہنگا بڑا ہے، تو دی فیس نہیں دے سکتی، تو اپنی ساری جائیداد ویچیں تو پھر بھی وہ کولو علاج نہیں کرا سکتی، پھر اتھے جانا، وہ کولو ٹائم لینا،
تو میں بہت دور اتنے رہنی ہاں، میرا دیہات اور ریاض وچ رہندا ہے، میں اتنے جا نہیں سکتی، لیکن جدا کوئی آسرا نہ ہوئے نا، رب تے دا آسرا ہوندا ہے نا، رب تے دا سہارا ہوندا ہے۔ مینوں جدوں دا پتہ چلیا نا بس ڈاکٹر عمر میرے پوترے دا علاج کر سکدا ہے، میں روز عشاء تو بعد رب دی بارگاہ وچ دعا کردی ہاں، اے اللہ میں بڈھی بے سہارا، میں تے ریاض جا نہیں سکتی، میں تے مجبور ہاں، تو تے اللہ کل شین قدیر ہے، جے میں نہیں جا سکتی تے تو ڈاکٹر نو کدی ایتھے ہی لے کے آ جا، تو کرم کر، وہ ڈاکٹر ایتھے آئے گا، میرے پوتے نو چیک کر جائے گا۔ جدوں میں گئی نا تے مینوں پتہ نہیں فیس پوری ہووے نہ ہووے، جدوں تو لے کے آویں گا پھر فیساں دی کم نہیں لوے گا، پھر بغیر فیساں دے چیک ہوے گا۔ ڈاکٹر کہندا ہے میرے ہاتھ چوں نوالا گر گیا، میں رون لگ پیا۔ اماں کہندی ہے تو کیوں رونا ہے؟ میں آکھیا اماں بڑا غصہ سی، اج میرے نال کی پیا ہوندا ہے، ہن اودیاں رحمتاں تے نظر پئی ہے تے میں رو پیا ہیں۔ ایک تیری بڈھی دی خاطر اج انہیں آندیاں چاڑیاں نے، ایک تیری خاطر اج انہیں بجلیاں چمکائیاں نے، اج تیری خاطر انہیں جہاز کینسل کرائے نے، اج تیری خاطر انہیں مینوں راہ بلایا ہے۔ بڈھی کہندی ہے کی مطلب؟ میں کہیا اماں میرا نام ڈاکٹر عمر ہے، جڑا تو رب تے یقین کیتا ہے نا، اودی رحمتاں نے اج عمر نو گریبان تو پکڑ کے تیری چوکھٹ تے لے کے آندا ہے۔ اے اماں اودیاں رحمتاں مینوں تیرے گھر لے کے آئیاں نے، ہن دنیا میرے کول اتھے آ کے علاج کرائے گی، تیرے بیٹے دا میں اتھے آ کے علاج کراں گا، اس واسطے کہ جدوں رب کسے دے راہ ہموار کر دے وے نا، پھر کوئی اس دے راستے وچ روڑے اٹکا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ تیرا کرم جو شائزی وقار ہو جائے، تیرا کرم جو شائزی وقار ہو جائے، گدائے خاک نشیں تاجدار ہو جائے، کرشمے اس کی کریمی کے دیکھنے ہو اگر، تو گنہگار ذرا شرمسار ہو جائے۔ عارف کھڑی نے رو کے کیا جے میں ویکھاں عملہ والے، کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں تیری رحمت والے، بلے بلے بلے۔ تو حضرات گرامی نا اپنے اللہ دے نال اپنا تعلق ہے، اسی جتنا بندیاں تے یقین کردے ہیں اتنا رب تے کر لئیے تے زندگی بڑی سوکھی ہو جائے۔ اسی جتنا لوگاں نال اپنا عقیدت دا رشتہ رکھ دے ہاں نا، اتنا کدی اپنے رب رسول نال رکھیے تو زندگی بڑی آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے میری شان ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ حضرت حبیب رائی ایک بزرگ نے، حضور داتا علی حجویری داتا گنج بخش نے کشف المعجوب دے اندر لکھیا کہ حبیب رائی اتبا تابعین وچوں ایک بزرگ ہوئے نے۔ حبیب رائی، رائی دا معنی ہے چرواہا، یہ بکریاں چراندے سن۔ یہ یاد رکھو کہ پیر ہونے واسطے لینڈ کروزر ہونا ضروری نہیں، پیر ہونے واسطے سجے کھبے 20-25 بندے ہون کے غریب نو آکھن تو نہیں مل سکتا تے امیر نو آکھن تو جفے پا لے کیونکہ تو نوٹ دینا ہے۔ پیر واسطے یہ ضروری نہیں، نہ گڈی ضروری ہے، نہ چنگا لباس ضروری ہے، نہ اعلیٰ کھانے ضروری نے، نہ بہت بڑی کوٹھی ضروری ہے۔ پیر واسطے میرے محمد دی سنت تے عمل کرنا ضروری ہے، پیر واسطے رب دا بندہ ہونا ضروری ہے۔ اساں تے مزاج بگڑے نے نا، اسی تے غریب ایک تہجد گزار نو پیر منن واسطے تیاری نہیں۔ تو بکریاں چراندے نے۔ حبیب رائی آپ دے کول بڑے دور تو کوئی آدمی نہ آپ دی ملاقات واسطے آیا، تو جدوں جنگل وچ پہنچیا تو حبیب رائی نفل پہ پڑھدے نے اور بکریاں دا بہت بڑا ریوڑ ہے اور جنگل وچ پہ چگدیاں نے بکریاں۔ تو حبیب رائی نے دیکھیا
حبیب رائی نفل پہ پڑھتے ہیں تے آن والے نے منظر دیکھیا کہ بکریاں چگدیاں پیاں نے، حبیب رائی نفل پہ پڑھتے ہیں اور بھیڑیا بکریاں دا پہرا پیا دیتا ہے۔ تسی تے دیہات وچ رہندے ہو، تانوں پتہ ہے نا بھیڑیے دی بکری نال بندی نہیں، بھیڑیے دی نہیں بندی، دشمن ہے بکری دا، لیکن انہیں ویکھیا کہ بکری دا پہرا، بکری دی راکھی بھیڑیا پیا کرتا ہے۔ حبیب رائی نے بڑی تسلی نال نماز پڑھی، سلام پھیریا تو اس بندے نے عرض کی تھی حضور پہلی گل تے دسو کہ بھیڑیے نے بکری نال صلح کدوں دی کیتی ہے؟ میں تے یہی سنے ہیں ویکھیا بھی ہے کہ بھیڑیا بکری دا دشمن ہے، یہ صلح کدوں دی ہوئی ہے؟ آپ رو پئے، فرمایا جدوں دا بکریاں دے مالک نے رب نال صلح کیتی ہے، بھیڑی نے میری بکریاں نال بھی صلح کر لئی ہے۔ میں جدوں دی رب نال صلح کیتی ہے نا، درندیاں نے میری بکریاں نال بھی صلح کر رہی ہے۔ وہ بندہ کچھ معاملات سن انہاں نو بیان کیتا، دعا لئی، جان لگا تو فرمایا تو میرا مہمان ہے، تو مٹی دا پیالہ چکیا، قریب ایک پتھر پیا سی، اس پتھر دے نیچے پیالہ رکھیا تے پتھر وچوں دودھ نکلیا۔ یہ کوئی معمولی بندہ نہیں لکھ رہا، داتا علی حجویری لکھ رہے نے، او داتا کے جدے بارے غوث اعظم فرماندے نے کہ اگر داتا میری زندگی وچ زندہ ہوندا میں لاہور جا کے داتا دی بیعت کردا۔ اس شان والے داتا علی حجویری لکھتے نے کہ پتھر تھلے پیالہ رکھیا تے پتھر چو دودھ نکلیا، فرماندے نے لے پی تو میرا مہمان ہے۔ انہیں دودھ پیتا تے آپ نے کوئی پیالہ لے کے تے اسی جگہ تے رکھیا تے پتھر وچوں شہد نکلیا۔ آپ نے فرمایا لے پی، انہیں کیا جی یہ بعد وچ پیاں گا، پہلے اے تے دسو دودھ گاں مجھ چو بکری چو نکلدا ہے، اونٹنی چو نکلدا ہے، بھیڑ چو نکلدا ہے، پتھر چو دودھ نہیں نکلدا۔ شہد دی مکھی بناندی ہے، پتھر نہیں بناندا۔ اے دسو پتھر چو دودھ کیویں نکلیا تے پتھر وچوں شہد کیویں نکلیا؟ حبیب رائی مسکرائے، فرمایا پتر تو قرآن نہیں پڑھیا؟ موسیٰ علیہ السلام دی نافرمان قوم اودے واسطے جے رب پتھر چو پانی کڑ سکدا ہے، میں تے محمد دی گل منن والا ہاں، میں تے کملی والے دی اتباع کرن والا ہاں، میں تے حضور دے کردار تے عمل کرن والا ہاں۔ یہ موسیٰ دی نافرمان قوم واسطے رب پتھر چو پانی کر سکتا ہے تے محمد دے تابعدار غلامہ واسطے رب پتھر وچوں شہد بھی کر سکتا ہے، رب پتھر وچوں دودھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اسی کیونکہ اپنے رب نال اپنا رابطہ رکھیا نہیں۔ میں دعوت فکر دینا اس محفل وچ آن والوں، زیادہ نہیں تو ہفتے وچ ایک واری تے تنہائی چ بیٹھ کے سوچیا کرو نا میرے تے رب نے کتنا کرم کیتا ہے۔ اور میں ایک بزرگ دی بات پڑھ رہا سا، وہ بزرگ کہندے نے کہ تو ہفتے چ ایک واری نا بغیر کسی مقصد دے، یعنی کوئی تیرے نال مریض نہیں پھر بھی تو اسپتال گیا کر۔ فرماندے نے اسپتال ایک واری ہفتے چ گیا کر، پہلے جا کے نا گردیاں والے وارڈ وچ جا کے پھیرا ماریا کر، اور انہاں نو ویکھ کے جنہاں دے گردے واش ہو رہے ہیں تے پھر اس دا شکر ادا کر جنہیں اجے تک تیرے گردیاں دی مشین ٹھیک رکھی ہوئی ہے۔ پھر فرماندے نے ذرا سانس والے وارڈ وچ جا کے ویکھ، وہ جڑے ساہ نہیں پہ لے سکتے تے جنہاں نو وینٹیلیٹر لگے ہوئے نے تے مشیناں نال ساہ پہ لیندے نے تے ایک رات دے وہ مشین والے پیسے لیندے نے، تے پھر ذرا سوچ تینوں تے رب مفت ساہ پہ دیندا ہے، تو دا شکر ادا کیوں نہیں کردا؟ ذرا دل والے وارڈ وچ جا کے دیکھ، وہ بڑے بڑے امیر بندے نے لیکن نہ وہ اپنے دل نو چلان واسطے تے گولیاں تے پیسے پہ خرچ کردے نے، وہ اپنے دل نو چلان واسطے انجیکشن پہ لواندے نے تے کدی جا کے ECG کراندے نے تے کدی انجیوگرافی جا کے کراندے نے۔ تو اس رب دا شکر ادا کیوں نہیں کردا وہ جڑا تیرے غریب دے دل نو اجے تک پہ چلاندا ہے؟ اور کدی تساں نے سوچیا، دیکھو نا، سوچو مثلاً صوفیہ فرماندے نے کہ ایک نوالا بندہ جڑا اپنے پیٹ وچ لے کے جاندا ہے نا، میرے رب نے 5 چیک پوسٹاں 5 لیبارٹریاں رکھیاں نے، وہ 5 جگہ تے چیک ہوندا ہے تو پھر پیٹ وچ جاندا ہے۔
اور تانوں پتہ ہی نہیں کہ تواڈے سامنے روٹی پئی ہے 5 جگہ تے چیک ہو کے جا رہے ہیں. ہن دیکھو انہیں کیڑیاں لیبارٹریاں تیرے اندر رکھیاں نے, 1 روپیہ بھی نہیں لے رہا. وہ چیک کرن دا 1 روپیہ بھی نہیں لے رہا. انہیں مفت دیاں لیبارٹریاں تینوں دتیاں نے. مثلاً چاول پکے نے, بھوک بھی لگی ہے, چاول سامنے آئے نے, تساں نے جلدی نال نہ ہاتھ پایا تو انگلیاں نے چیک کر کے دسیا بہتے گرم نے, زبان سڑ جائے گی. اور بندہ اگر چمچ نال منہ چ پا لوے تے بندے بھی بیٹھے ہون تے جدوں وہ بندیاں سامنے منہ چوں کڈ نہ سکے تو پھر منہ اتے کر کے کھول لیندا بس شاید کوئی ہوا لگ جائے اور وہ ٹھنڈے ہو جان. تو چمچ دی بجائے سنت میرے آقا نے اسے واسطے ہاتھ نال کھانا رکھے ہے, یہ تینوں دس دین گے منہ وچ پان جوگا ہے کہ نہیں. یہ پہلی لیبارٹری ہے تینوں چیک کر کے دس دی ہے کہ منہ وچ جان جوگا ہے کہ نہیں. چلو جی انگلیاں نے دس دیتا کہ ٹھیک ہے تو کھا سکتا ہے, گرم زیادہ نہیں. تساں نے نوالا چک کے تو ہاتھ منہ دی طرف کیتا سی تو دوسری لیبارٹری ہے اکھ دی, انہیں فوراً ویکھ کے دسیا وال لگا ہوا ہے. ادھے وچ کوئی تنکا ہے, ادھے وچ کوئی گیٹا ہے, ادھے وچ کوئی چیز نقصان دے والی ہے, وہ کھان والی چیز نہیں جو ادھے وچ لگی ہے, پرے سٹ دے. چلو جی اکھ نے آکھیا نوالا بالکل صاف ہے, کوئی وال نہیں. تساں نے اوہی نوالا ہاتھ وچ لے کے منہ دے قریب کیتا, اجے منہ کھولیا بھی نہیں تو تیسری لیبارٹری نک کے انہیں فوراً دسیا ادھے وچ کے بدبو ہے, ادھے وچ تعفن ہے, اے باسی ہو چکا ہے, اے نہ کھاویں, تینوں انہاں گرم کر کے دیتا ہے, تازہ نہیں پکایا. نک ٹیسٹ کر کے دسے گا کھان دے قابل ہے کہ نہیں. چلو جی نک نے بھی ٹیسٹ کیتا, انگلیاں نے بھی ٹیسٹ کیتا, اکھ نے بھی ٹیسٹ کر دیتا. تساں نے منہ کھولیا اور جدوں منہ وچ ڈال دے گئے تو پہلے زبان دا کونا نال لگا تے انہیں ایک لمحے وچ تینوں دسیا با گولیاں گھر بولے آیا تے تو بلڈ پریشر دا مریض ہے, نمک بوتے. یہ تیرے حلق وچ اترے گا نا تے تینوں پریشان کرے گا تے تینوں ڈاکٹر کول جانا پوے گا, نہ کھا. زبان نے چیک کیتا, یہ چوتھی لیبارٹری سی. چلو جی زبان نے آکھیا ٹھیک ہے تو کھا سکنا ہے, زیادہ نمک نہیں. تساں نے چاول منہ چ پائے وچ بوٹی سی تے 5ویں لیبارٹری ہے دند, انہیں چبائے تے چبا کے دسیا گلیا ہویا نہیں. ایک کچا تینوں خراب کرے گا, ایک گوشت کچا انہوں میدے دے حوالے نہ کر. صوفیاء فرماندے نے 5 لیبارٹریاں رب نے رکھیاں نے, 5 ٹیسٹ گاواں رب نے رکھیاں نے تے تاں نوالا تیرے ٹھڈ وچ جاندا ہے. او بندیا تو ایک واری تے ٹیسٹ کر لے, جو کھا رہے ہیں حلال بھی کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے ہیں, کدھرے حرام تے نہیں پیا جاندا تیرے پیٹ دے اندر. او تینوں 5 لیبارٹریاں مفت پیا دیندا ہے, تو صرف اتنا تے سوچ لے میرے اندر حرام جا رہا ہے یا حلال پیا جاندا ہے. لیکن اسی اپنے اس رب دیاں نعمتاں دی کدی قدر نہیں کیتی. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ, جویں اللہ دی قدر کرن دا حق سی تساں قدر کیتی نہیں. دیکھو دیاں نعمتاں کتنیاں نے. اس کل دی محفل وچ آن والو, انسان موبائل لے کے آندا ہے نا تو موبائل دی بڑی حفاظت کردا ہے. اگر تساں نے سب تو اچھا موبائل لینا ہے تو کم از کم 4.5 لاکھ روپے دا آ رہے ہیں. اور کئی لوگ بس میں دکھاواں کہ میرے کول کتنا پیسہ, پھر وہ بڑے مہنگے فون لیندے نے. اچھا مہنگا فون لے کے تے سکرین تے پروٹریکٹر بھی تساں خود چڑھانا ہے, کیمرے تے بھی تساں خود خیال کرنا ہے. وہ اتنا مہنگا فون لیا تے او دے کیمرے دی کوالٹی کی ہے 110 میگا پکسل. ہن آؤ ذرا اپنے رب دیاں نعمتاں تے. امریکہ دا سائنسدان 10 سال امریکن یونیورسٹی وچ انہیں ریسرچ کر کے ایک رپورٹ لے آندی ہے. وہ کہندا ہے بندے دی ایک اکھ وچ رب نے 570 میگا پکسل طاقت رکھی ہے. 570 ایک اکھ دے اندر, دوواں وچ نہیں, ایک اکھ دے اندر. تینوں موبائل دے پیسے لگے سن, تینوں او دی فکر ہے.
تو دے کیمرے دے شیشے تے بھی پروٹیکٹر چاڑ دیں تاکہ لیک نہ پہ جائے. یہ 570 میگا پکسل واری اکھ اے رب نے تینوں مفت دیتی ہے نا. او دی کرم نوازی ویکھ جے بادشاہ دے پتر نو بھی دے رہا ہے تے جھگی وچ پیدا ہونے والے غریب دے بچے نو بھی دے رہا ہے. انہیں کوئی شرط نہیں رکھی کہ جیڑا پیسے جتنا جمع کراوے گا میں اتنی میگا پکسل دے دیاں گا. ہو سکتا ہے بادشاہ دے پتر نو اینک دی لوڑ پوے تے تینوں ادھی راتی بھی رب چنگا وکھان دی توفیق دے دے وے. تو میرا مالک وہ کرم پیا کردا ہے. تو میرے بھائی تو اپنے کیمرے دے شیشے نو سکریچ تو بچا لیا, وہ اکھ دے شیشے نو برائی دے سکریچ تو کیوں نہیں بچایا؟ تو فلماں ویکھ کے تو گندے سکریچ اتے پا دیتے, تو ننگے جسم ویکھ کے تو گندے سکریچ اتے پا دیتے. اور پھر دیکھ تو 5 لاکھ دا بھی موبائل آندا ہے, شیشہ گندا ہو گیا نا تے صاف تینوں کرنا پوے گا. کدی ویلے بیٹھ کے سوچیں تو اپنا چہرہ تے روز دھونا ہے, اکھ کدی نہیں دھوتی. حالانکہ سارا دن گرد غبار ہوندا ہے, تیرے چہرے تے گرد پیندا ہے, اکھ تے کیوں نہیں پیندا؟ کیونکہ رب نے مفت دے پلکاں دے وائپر لگائے نے, اے چپک چپک کے اکھ دا شیشہ پہ صاف کردے نے. اور اگر کوئی موٹا گیٹا گیا تے میرے رب نے پانی دیاں ٹوٹیاں بھی اندر لائیاں ہویاں نے, آٹومیٹکلی پانی بھی نکلے گا. اللہ فرماندا ہے بندے اے تیری اکھ دے نوکر میں پیا دینا ہے, میں نہیں چاہتا کہ اکھ دا شیشہ صاف کرن تے تیرا وقت ضائع ہوئے. تیرا جڑا وقت لگے میری بارگاہ وچ جھکن وچ لگنا چاہیے. تو اسی تو اپنے مالک دا نام بھی کدی نہیں لیا. دیکھو قرآن وچ مومن دی جو صفات نے انہاں نو اللہ نے بیان کیتا. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اللہ ارشاد فرماندا ہے مومن وہ ہے کہ جدے سامنے جدوں اللہ دا ذکر کیتا جائے تو اس دا جو دل ہے وہ ایک نئی زندگی پائے, اور جدوں قرآن پڑھیا جائے تو اس دا ایمان بڑھ جائے. اسی نہ کدی سوچیا نہیں کہ اسی کون ہاں. میں ایک حدیث پاک آپ رات دے سامنے رکھنا چاہنا ہے. میں رات نو اس دا مطالعہ کر رہا سا. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کر دینے. حضرت انس میرے آقا دے نا خادم نے. حضور جدوں ہجرت فرما کے مدینہ پاک تشریف لے آئے تو ام سلیم اپنے بیٹے انس نو لے کے تو حضور دی بارگاہ وچ آئیاں. حضرت انس کہندے نے میں چھوٹا جہا سا, تو میری ماں نے کیا یا رسول اللہ میرا پتر ایک گھر فارغ ہوندا ہے, آقا انہوں کول رکھ لو نا تہاڈا گھر دا کام کرے گا, یہ میں تہاڈا نوکر بنا کے جا رہی ہوں. حضرت انس کہندے نے لوگوں میں 10 سال رسول اللہ دے گھر وچ رہے ہیں, 10 سال میں نوکر بن کے رہے ہیں, پر آؤ اپنے رسول دا کردار دیکھو. انس ابن مالک کہندے نے 10 سالاں وچ ایک دن بھی مینوں رسول اللہ نے اوئے نہیں آکھیا, ایک دن بھی اوئے نہیں آکھیا. کہندے نے میں چھوٹا سا, کدی کدی حضور نے مینوں کوئی کم بھیجنا تو میں باہر جانا تو بچے پہ کھیڈ دے ہوندے سن تے میں انہاں بچیاں نو ویکھن لگ پینا یا انہاں بچیاں نال کھیڈن لگ پینا تے مینوں بھول ہی جانا کہ حضور نے کدھر بھیجیا ہے. تو بڑی دیر ہو جانی تو آقا نے مینوں تلاش کرنے واسطے نکلنا. تو جدوں مینوں دیکھنا کہ میں پیا کھیڈدا تو آقا نے پچھوں آ کے میری اکھاں تے ہاتھ رکھ کے فرمانا دس میں کون ہاں. اور اسی تے انہوں مار مار کے اتھی ادا کر دئیے بس تو جناب نوکر چنگا ہے, لیکن حضور نے نا سینے لانا تے حضور نے فرمانا پتر میں تنوں کدھر بھیجی ہے. تو میں عرض کرنا یا رسول اللہ میں کھیڈ وچ مگن ہو گیا. حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں, میں ایتھے بہنا تو کھیڈنا تے اجے ہور کھیڈ لے تے پھر چلے جاواں گے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ میں ایک دفعہ حضور دے گھر وچ کم پیا کردا سا, برتن اٹھا کے رکھن لگا تو ایک پلیٹ میرے ہاتھ وچوں گر گئی تے ٹوٹ گئی تے او مائی صاحبہ نو پیاری بڑی سی تے مائی صاحبہ بڑے شوق نال او پلیٹ آندی ہوئی سی. تو جدوں پلیٹ ٹوٹی نا تو مائی صاحبہ دا چہرہ سرخ ہو گیا غصے دی وجہ تو تے سرکار چارپائی تے لیٹے نے تے حضور نے ویکھیا با ہن اینوں کدھرے مار نہ پے جائے. کہندے نے آقا کریم جلدی نال چارپائی تو اٹھے, حضور نے مینوں پکڑ کے سینے لایا تو فرمایا عائشہ اینوں کچھ نہ آکھیں,
بندے دی عمر پوری ہوئے نا تے بندہ ٹوٹ جاندہ ہے. برتن دی عمر ختم ہو گئی سی, برتن ٹوٹ گیا, غصہ کس بات تے کرنا ہے. تو آقا نے اتنا پیار کیتا. حضرت انس ابن مالک وہ کیسے سن کہ جنہاں 10 سال میرے آقا دے گھر وچ گزارے نے. حضرت انس ابن مالک آپ فرماندے نے کہ حضور دی محفل لگی ہے اور ایک آدمی نے آ کے نا کچھ سوال کیتے. ہن ذرا توجہ نال سننا. اس نے سوال کیتا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مومن کون ہوندا ہے؟ پھر سوال کیتا مسلمان کون ہوندا ہے؟ پھر سوال کیتا مہاجر کون ہوندا ہے؟ اس نے سوال کیتے مومن کون ہوندا ہے, مسلمان کون ہوندا ہے اور مہاجر کون ہوندا ہے. اچھا, جو حضور نے جواب دیتے انہاں تو پہلے میں ایک بات عرض کراں. اشفاق احمد زاویہ دے اندر لکھدا ہے کہ میں کئی سال اسی سوال تے بحث کردا رہا, سوچدا رہا کہ مومن اور مسلمان وچ فرق کی ہے. کہندا ہے کہ میں یہ حدیث تے اجے پڑھی نہیں سی, تو میں کیونکہ عالم نہیں سا تو میں سوچدا رہا کہ مومن اور مسلمان وچ فرق کی ہے. کہندا ہے میں بڑے بڑے استاداں کولوں پوچھیا, میں بڑے بڑے پیراں کولوں پوچھیا, کوئی مینوں مطمئن نہ کر سکیا. کہندے نے ایک دن میں جا رہا سا, رستے چ جُتی ٹوٹ گئی اور میں ایک موچی کول جُتی کڈھان واسطے بیٹھا تو میں دیکھیا موچی نے داڑھی رکھی ہے تے متھے تے محراب پیا تے وہ جتنی دیر جُتی دا کم کردا رہا زبان نال درود پڑھدا رہا. تو میں کہیا بابا تو درود بڑا پڑھدا ہے تو میرا ایک مسئلہ پھسیا ہویا. تے انہیں کہیا پتر پوچھ, اگر اللہ دی عطا نال میرے کو علم ہویا تو میں جواب دیاں گا. تو میں کہیا بابا ویسے تو پڑھیا؟ انہیں کہیا ہاں میں درس نظامی کیتا ہویا, میں مکمل علم دین حاصل کیتا ہے. تو میں کہیا بابا یہ دس مسلمان اور مومن وچ فرق کی ہے؟ کدی کہندے نے وہ مومن ہے, کدی کہندے نے مسلمان ہے. مسلمان اور مومن وچ فرق کی ہے؟ تو بابے نے ہس کے آکھیا پتر کوئی زیادہ مشکل بات نہیں, چھوٹا جہا فرق ہے. میں کہیا دس دیو. کہندے نے مسلمان انہوں کہندے نے جیڑا رب نو مننے, تے مومن انہوں کہندے نے جیڑا رب دی مننے. پڑیال والیو کاش یہ بات سمجھ لو, مومن وہ مسلمان وہ ہوندا ہے جیڑا رب نو مننے, اور مومن انہوں کہندے نے جیڑا رب دی مننے. ہن اگر سوال کیتا جائے اسی رب نو مندے ہاں کہ نہیں تے سارے بندے ساتھ چکن گے. بالکل اسی رب نو مندے ہاں, ہر بندہ رب نو مندا ہے. لیکن اس محفل وچ کئی ایسے بیٹھے نے کہ جڑے رب نو مندے نے مگر فجر ویلے انہاں رب دی نہیں مننی. کئی ایسے بیٹھے ہون گے جنہاں فجر ویلے رب دی. کئی ایسے نے کہ جو رب نو مندے نے لیکن جدوں گھروں نکلے ہون گے تے سامنے تو کوئی عورت آ رہی ہوے گی تے انہاں اس ویلے بھی رب دی نہیں مننی ہوے گی. کئی ایسے نے کہ جو رب نو مندے نے لیکن انہاں دا موبائل چیک کر لو, انہاں دے موبائل وچ گانے بھی ہون گے تے عورتاں دیاں فوٹوਆਂ بھی ہون گیاں. کی مطلب رب نو مندے نے مگر رب دی گل تے تاں تو رب دی بھی مننے. تو صحابی نے سوال کیتا یا رسول اللہ مومن کون ہوندا ہے, یا رسول اللہ مسلمان کون ہوندا ہے, اور یا رسول اللہ مہاجر کون ہوندا ہے. مہاجر کنوں کہندے نے, مومن کنوں کہندے نے, اور مسلمان کنوں کہندے نے. امام الانبیاء نے جواب فرمایا, حضور فرماندے نے میرے صحابی مومن انہوں کیا جائے گا کہ جدے کولو لوگ محفوظ ہو جانے, جدے کولو لوگاں نو امن ہو جاوے. جدے کولو اسی نا جدوں کہنے السلام علیکم سانو اس سلام دا معنی ہی نہیں پتا. سلام دا کی مطلب ہے تیرے تے سلامتی ہوگی, کی مطلب تو میرے ہاتھ تو بھی محفوظ رہیں گا, تو میری زبان تو بھی محفوظ رہیں گا, تو میری غلط سوچاں تو بھی محفوظ رہاں گا. لیکن اسی جدے نال جفا پاندے ہوندے ہیں او دی غیبت بھی بہ کے کردے ہیں. اسی جنوں سلام دیندے ہیں او دے خلاف باتاں بھی کردے ہوندے ہیں. تو امام الانبیاء فرماندے نے مومن وہ ہوئے گا جدے کولو لوگ محفوظ ہون گے, اور مسلمان امام الانبیاء فرماندے نے مسلمان وہ ہوئے گا کہ لوگ جدی زبان تو بھی محفوظ ہون گے, لوگ جدے ہاتھ تو بھی محفوظ ہون گے. اج ساڈے دسترخوان تے بھی غیبت ہو رہی ہے. اج ساڈیاں افطاریاں دے وقت بھی جناب غیبت ہو رہی ہوندی ہے. اج مسجد وچ بھی بیٹھ کے لوگ ایک دوسرے دی غیبت کر رہے ہوندے ہیں. تو آقا فرماندے نے مسلمان وہ ہے جدی زبان تو بھی لوگ محفوظ ہو جان,
اور جس دے ہاتھ تو بھی لوگ، اور مومن وہ ہوئے گا جدے پورے وجود تو لوگ محفوظ ہو جان۔ عرض کیتی گئی یا رسول اللہ مہاجر کون ہے؟ ان ساڑھے ہاں نا مہاجر انہوں کیا جاندہ ہے جو وطن چھوڑ کے آئے، جو وطن چھوڑ کے آئے، اسی انہوں کہنے ہیں اے مہاجر ہے۔ اور اگر ساڑھے علاقے کوئی مہاجر رہندہ ہے تو پھر لوگ اس دے گھر دا کھانا بھی اکثر نہیں کھاندے، کیوں جی یہ مہاجر ہے، کیونکہ ہجرت کر کے آیا ہے نا، ہو سکتا ہے وہ مہاجر سید ہوئے، لیکن اسی کیونکہ ایک بات کہہ دینے ہیں اے مہاجر ہے، لوگ دے گھر رشتہ کر دیاں اور رشتہ دین دیاں بھی گھبراندے نے، کیوں جی یہ مہاجر ہے؟ بھائی مہاجر ہونا کوئی عیب نہیں، اسلام میں سب تو پہلے مہاجر حضرت عثمان غنی نے، پھر اسلام میں میرے آقا بھی مہاجر بنے، حضرت ابو بکر بھی مہاجر بنے، حضرت عمر بھی مہاجر بنے، حضرت علی المرتضیٰ بھی مہاجر بنے، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا آپ نے بھی ہجرت فرمائی۔ تو میرے بھائیوں مہاجر جو وطن چھوڑ کے اسلام دی خاطر جائے انہوں مہاجر کیا جاتا ہے، لیکن آقا کریم نے فرمایا تو پوچھیا مہاجر کون ہوتا ہے، میں تینوں سب تو بڑے مہاجر دی بات نہیں دساں کہ بڑا مہاجر کون ہے؟ عرض کیتی آقا فرماؤ، حضور فرماندے نے جو گناہ دی دنیا چھڑ کے نیکی چاہ جاوے وہ بڑا مہاجر ہوندہ ہے۔ جو گناہ دی دنیا چھڑ کے نیکی دی دنیا چاہ جائے آقا فرماندے نے وہ بڑا مہاجر ہوندہ ہے۔ لیکن اسی اس بات تے عمل نہیں کر دے۔ دیکھو نا اگر کوئی گالی دیندہ ہے تو گالی چھڑ کے درود دادی ہو جاوے انہوں ہجرت دا ثواب ملے گا۔ کوئی فلمہ دیکھ دے اگر وہ فلمہ دیکھنیاں چھڑ کے تے قرآن ویکھنا شروع کر دے انہوں ہجرت دا ثواب ملے گا۔ میری آقا فرما رہے نے وہ بڑا مہاجر ہے جو گناہ دی دنیا چھوڑ دیندہ ہے۔ اگر کوئی غیر محرم عورتاں دے چہرے ویکھن دا عاشق سی وہ صبح اٹھ کے ماں دی زیارت کرن لگ پوے، میرا اللہ اس نوں مہاجر دا ثواب دے گا۔ تو اسی اپنے اللہ دے قریب نہیں ہوئے، اپنے اللہ دی قدر نہیں کی تھی۔ آؤ اپنے مالک دے بن جائیے، اس تے نہ یقین کریے، اس تے بھروسہ کریے۔ دیکھو اسی اپنے اللہ دی کتنی مندے ہیں، قرآن پاک وچ اللہ اپنے بندیاں نو حکم دیندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندہ ہے یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کو لو ڈرو، اے ایمان والو اللہ کو لو ڈرو۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اسی اللہ کو لو ڈر دے؟ پھر فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، جدوں بھی بولنا ہے سچ بولنا ہے، جدوں بھی بات کرنی ہے کھری کرنی ہے۔ آج جھوٹ ساڑی فطرت ثانیہ بن گئے، اللہ کو لو اسی ڈر دے نہیں۔ موٹر وے تے سفر کر دیا نا، گڈی اگر بہت زیادہ تیز بھی چلانی ہے تو 120